لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور ایسے ہی بالکل ایک حدیث ہے جو بخاری میں کتاب المناقب اور وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس حدیث کے الفاظ بھی بالکل ویسے ہی ہیں. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور جو حدیث میں ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن دونوں میں الفاظ توفیتنی ایک ٹیسٹ میں ہے. تو کس میں آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیے، آپ بالکل بے جھجک بتائیں گے آپ کا تعلق ان قادیانی مذہب سے ہے جس کو احمدی کہتے ہیں. بس ٹھیک، میں آپ کو اس بات کو زیادہ تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا اس لیے اگر تو آپ کا اس مذہب سے تعلق ہے تو میں تھوڑا انٹرسٹ لے کے زیادہ سمجھاؤں گا، اپنا فرض ادا کروں. اور اگر ویسے جیسے پارسل ہوتا ہے بھائی جی ایک سوال کرنے والا، تو میں اس کو 2-4 جملوں میں بھی جواب دے سکتا ہوں. میری بات سمجھ گئے؟ تو میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ڈیپلی سمجھاؤں گا. آپ کو یہ شاید سمجھ کہیں کو نہ آئی ہو کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا. سمجھ نہیں آئی کہیں تو مجھے پتا ہے بہت سو کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوال کیا کیا. بیسک بات سمجھیں، اور آپ کے لیے میں ایکچولی بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا تاکہ آپ کو میں اب آپ تھوڑی دیر دیکھو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے جس سوال کرنا، جس کو سیک آف ڈیبیٹ سوال کیا، جواب دیا، پھر کیا، اور بیسک چیز ذہن میں یہ ہو کہ ہٹنا اپنی بات سے نہیں ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی طلب حق کے لیے کیونکہ وہ کتاب لے آئیں گے ختم نبوت پر، نیچے سے بڑی کتاب ختم لے آئیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی طلب حق اور تلاش حق کے لیے سوال کرے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک کنسیپٹ ہے اس عقیدے میں، وہ یہ عقیدہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ان کے فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دوبارہ آنا تھا وہ میں ہوں معذرت. اب اس دعوے کے لیے وہ پھر انہوں نے قرآن مجید کی حدیث کی مختلف ریفرنسز لفظی معنی تلاش کر کے اپنے لوگوں کو اس عقیدے پر لانے کے لیے کچھ دلائل بنا گئے. اس میں سے یہ ایک دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ جب تک میں اس امت میں خود تھا، اور وہ دراصل انکار کرتے ہیں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا. جو ہم نے کیا قاری صاحب بیٹھے ہیں نکال دیں، جس میں قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے نا رافع کا ہی گئی ہے، ذرا قرآن مجید سے وہ بھی نکال دیں، یہ آیت بھی نکال دیں سارا. اور اچھا تو وہ یہ اس میں بھی ہوگا. یہ میں آپ کو کتاب تحفہ دے دوں گا اس کو مزید تفصیل میں پڑھنے کے لیے.
میں نے یہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ تو ان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے لیے وہ یہ تصور بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے تھے. ہم کہتے ہیں نا جسمانی طور پہ اٹھا لیے گئے، وہ نہیں اٹھائے گئے تھے بلکہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اور جو آسمان پر اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مراد روح کا اٹھایا جانا، جیسے ہر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو روح اٹھا لی جاتی، تو وہ ان کی وفات ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، زندہ نہیں اٹھائے گئے. اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے آسمان پر، اس کا مطلب جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، عقیدہ ہے نا حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، تو پھر وہ مانا جو مسلمانوں کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر اتریں گے اور پھر اتنا عرصہ رہیں گے اور ساری تفصیلات. اور اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ آسمان سے اترنے کا کنسیپٹ نہ رہا. پھر اگر کوئی شخص پیدا ہو جائے، جیسے روٹین میں برتھ ہوتی ہے، اور پیدا ہو جوان ہو تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، چونکہ آسمان سے اترنے کی شرط نہ رہی. وہ وفات پا گئے تھے اور پھر وہ دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں. اب آپ سمجھ گئے نا سوال کہ وہ توفیتنی کا لفظ آیا ہے کہ تو نے مجھے جب وفات دے دی، یہ مانا وہ آیت میں نکالے نا بیٹے، توفیتنی ترتیب بنی، وہ الگ پرانی بنی، چونکہ اس کو الگ رکھوں گا. یہ کنسیپٹ ہے. اب اس پر میں بنیادی دو چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھنا، فار ایگزامپل بڑی، اب اس کو آپ اپنے ذہن کو ذرا خالی رکھ کر اس بات کو سمجھیں تلاش حق کے خیال سے. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس مسئلے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی یا وہ زندہ اٹھائے گئے، اس پر میں بعد میں سمجھاتا ہوں. یہ بات جو آپ نے پوچھی یہ میں سمجھاتا ہوں، مگر ایک بات اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ بالفرض ان کی وفات ہو گئی یا وہ زندہ اٹھائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، معاذ اللہ وفات ہو گئی، یا وہ جسمانی طور پہ زندہ اٹھائیے گئے. دونوں میں سے جو صورت بھی ہو، وفات ہی ہو گئی ہو بالفرض، خدا نہ خواستہ، یہ عقیدہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں. اس چیز سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ ایک شخص جو قادیان میں پیدا ہوئے اور جن کا نام مرزا غلام احمد ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو دوبارہ آ گئے، اس کا اور اس بات کا جوڑ کوئی نہیں. آیت سے تو اگر بالفرض وہ ثابت کرے تو اتنا ہی ثابت ہوگا نا کہ وفات ہو گئی. میری بات سمجھے؟ یہ اپنے فالوورز کو انہوں نے بہت بڑا چکر دے رکھا ہے، بہت بڑا. ایک جیسے وہ درد باد ہوتی ہے نا چکر، ایک ایسے چکر میں الجھا دیا ہوا ہے لوگوں کو، اتنا بڑا الجھاؤ کہ وہ اسی میں الجھتے رہیں. سمپل ایک سوال ہے، مثلاً کل کو صادق قریشی کھڑے ہو جائیں، یہی ثابت ہو گئی کہ توفیتنی سے مراد ہے وفات ہو گئی. قریشی صاحب کھڑے ہو گئے، یہ کھڑے ہو گئے، دوسرے قریشی صاحب، قاری صاحب کھڑے ہو گئے، اور یہ مان لیا کہ توفیتنی سے مراد ہے وفات ہو گئی. چلو ان کی وفات ہو جانے سے یہ کہیں میں عیسیٰ علیہ السلام آ گیا ہوں، اور دلیل اسے پوچھیں تو وہ کہیں دیکھو قرآن میں ہے کہ وہ آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تھے، ان کی تو وفات ہو گئی تھی. بھلے وفات ہی ہو گئی تھی، ان کا وفات پانا اور ایک خاص مخصوص ایک شخص کا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، ان دو چیزوں کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ اب میری بات سمجھے؟ یہ بڑا اسپیسیفک پوائنٹ چاند میں نے ٹچ کیا آپ کے لیے. یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس بحث کا. یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اصل موضوع سے لوگوں کو ہٹاتے اور ارد گرد بش بیٹ اباؤٹ دا بش ارد گرد گھماتے تاکہ ذہن کنفیوزڈ رہے عمر بھر، ذہن عمر بھر کنفیوزڈ رہے. ٹوٹلی کنفیوز کرنے کے لیے اس قسم کی غیر متعلقہ irrelevant چیزیں انہوں نے بحثوں میں کریٹ کر رکھی. تو پہلا اس پوائنٹ پہ ذہن نشین کر لیں، پھر میں آگے اس طرف آ جاتا ہوں. 2-3 چیزیں سمجھاؤں گا، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ میں تھوڑی محنت سے آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں بات سمجھا دوں. پہلی بات ذہن میں یہ آ گئی کہ بالفرض یہ مان لیا جائے جو کہ غلط ہے
جسٹ فار سیک آف ڈسکشن کہ وفات ہو گئی تھی اور جسمانی طور پہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے. خدا نہ خواستہ دل پر یہ عقیدہ ہو، درست ہو، چلو کیپ اٹ آن ون سائڈ، مان لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے وصال کو، ان کو 2000 سال، حضور علیہ السلام کو 1400 سال ہو گئے. اس سے ایک مخصوص شخص کا کسی ایک جگہ پیدا ہو کے یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، اس چیز سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ اس کا تو سیرے سے جوڑ ہی کوئی نہیں. کل کو یہی آیت کا بہانہ بنا کے یہ دعویٰ کر دے کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، ایک تیسرا دعویٰ کر دے گا، چوتھا کر دے گا. ان کی وفات اور سبجیکٹ ہے، وفات ہوئی یا زندہ اٹھائے گئے، یہ ٹوٹلی سبجیکٹ ہی اور ہے. اور کسی شخص کا دعویٰ کرنا کہ مسیح موعود وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں، یہ ٹوٹلی سبجیکٹ ہی اور ہے. لہٰذا پہلی بات تو جہاں یہ رکھ لیں کہ جو مبلغ ایسی باتیں آپ کو کرتے ہیں انہیں کہیں کہ اصل مسئلے پر آئیں، اصل مسئلے پر آئیں. یہ جو بیٹنگ اباؤٹ دا بش ہے، ادھر ان سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا. ایک بات پہلی بات. اب میں اس کے اوپر عصائد پر بھی آتا ہوں، وہ تو فیضانی کا سمجھاتا ہوں. دوسری میں اس آیت پہ آتا ہوں، میں 2-3 چیزیں بطور مقدمہ سمجھا رہا ہوں. اگلی بات چاند ذہن میں یہ رکھے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہوتا نا صرف کہ میں مسیح ہوں، تو یہ چیز کوئی بحث و تمیز میں آتی. انہوں نے تو فقط یہاں پر اکتفا نہیں کی، انہوں نے، میں یہ کتاب آپ کو دوں گا، میں صرف اس کا سب پیج آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ ریفرنس کے لیے آئندہ یاد رہے. یہ دعوے ہیں، یہاں اس کا پیج ہے، یہ 233 صفحہ نوٹ کر لیں. میری اس کتاب کا صفحہ 233 اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں نے اس میں ریفرنسز دیے. یہ میری کتاب ہے دوستوں، سخی سمجھے. ان کی کتابوں میں اب سنیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کیا. اچھا یہ کیا کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس آیت میں الجھا کے وہ کہہ دیا وہ مسیح ہیں. اب پہلے انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا اپنے مجدد ہونے میں. مرزا غلام احمد نے پہلا دعویٰ کیا کیا کہ میں مجدد ہوں، بنیادیں بنائی. کوئی کسی کو مجدد مان لے یا نہ مان لے، اس سے کافر کوئی نہیں ہو جاتا، کیونکہ مجدد نبی نہیں ہوتا. تو پہلے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، اور اس مجدد کے لیے ان کی اپنی کتابوں میں سلسلہ تصانیف احمدیہ جلد 3 پیج 33، اس کے اندر ان کا واضح صحیح دعویٰ اس صدی کا مجدد میں ہو. پہلا دعویٰ یہ نہیں. اس کے بعد اس سے آگے بڑھے، پھر وہ مجدد کو چھوڑ کر جب دیکھا کہ یہ مجدد کا دعویٰ کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، بات چل پڑی، تو آگے انہوں نے پھر اگلا ایک دعویٰ کیا محدث ہونے کا. کیا محدث یعنی ملہم، جس کے ساتھ فرشتے باتیں کریں یا القاء اور الہام ہو. پھر وہ اسٹیپ لیا، تو اس کے دعوے کے لیے آگے بڑھے تو مجدد کو چھوڑ کے محدث اور ملہم ہونے کا دعویٰ کیا. اگلا دعویٰ، اور یہ دعویٰ انہی کی کتاب نشان آسمانی صفحہ پیج 28 پر درج ہے. ایک آدمی خود اپنے ایک دعوے پر قائم نہیں ہے. کیوں؟ جب یہ بات چلا لی تو تیسری سٹیج آئی تو انہوں نے دیکھا کہ کام چل گیا، پھر ایک اور دعویٰ کیا اور وہ کہا کہ میں مہدی ہوں. کیا کہا؟ وہ جو امام مہدی علیہ السلام آنے تھے، کہا کہ میں وہ مہدی ہوں، میں آ گیا ہوں. اور اس مہدی ہونے کا دعویٰ
تذکرۃ الشہادتین صفحہ 2 پر انہوں نے کیا ہوا. میں سب انہی کی اپنی کتابوں کے دے رہا ہوں ریفرنس. یہ دعویٰ کر دیا, اپنے آپ کو مہدی بنا دیا. جب مہدی کا دعویٰ چل پڑا, انہوں نے کہا ایک سٹیپ آگے بڑھیں. جب ایک سٹیپ اور آگے بڑھے تو انہوں نے پھر مسیح کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو پہلا دعویٰ مسیح ہونے کا نہیں کیا. انہوں نے کہا میں مسیح ہوں, عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں. کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ان کی مثل ہوں, خود وہ نہیں ہوں. زندگی کا طویل عرصہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں وہ مسیح نہیں ہوں بلکہ ان کا مثیل ہوں. یہ ان کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 21. صفحے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ مختلف مطابع سے چلتی ہیں نا. جو میرے پاس ہے میں نے تو وہ ریفرنس صفحے لکھے ہیں, اس کے اندر خود دعویٰ کیا ہے. میں وہ لفظ بتا دوں, وہ آخری مہدی جو تنزل کا کر گیا وہ سارا 1300 سال پہلے رسول پاک نے جس کی بشارت دی تھی, وہ مہدی وہ میں ہی ہوں. پہلے مہدی علیہ السلام کہا اس کو, پھر جب ایک مسیح کہا تو اب مرزا غلام احمد کے اپنے لفظ پڑھ رہا, ان کی اپنی ورڈنگ. وہ کہتے ہیں مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں, خود نگیٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ مسیح ابن مریم نہیں ہوں, اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں کہ وہ دوبارہ پیدا ہو گئے, بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے. I am similar to him, not the same. یہ تبلیغ رسالت جلد 2 والیوم پیج 21 میں ان کی اپنی تحریر. جب یہ ہو گیا, کئی سال یہ چلتا رہا, تو چاند 5ویں سٹیج پر انہوں نے اپنے پہلے 4 دعوے منسوخ کر کے خود ایک کیا پھر منسوخ. یعنی وہ ہی used to make place and room, وہ جگہ بناتے تھے ماننے والوں نے. جب جگہ بن گئی, گنجائش ہو گئی, سچا مان لیا لوگوں نے, عقیدہ بن گیا, اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ شروع کر دیا, پچھلا ریپیٹ ہے, پچھلا منسوخ. اپنے بارے میں he is not clear what is he. پہلے کہا مجدد ہوں, ختم پھر کہا محدث ہوں, ختم پھر کہا مہدی ہوں, وہی مہدی جو آنا تھا وہ میں ہوں. پھر وہ کہا کہ میں مسیح ہوں, اور لوگوں نے پوچھا کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو دوبارہ آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں وہ نہیں ہوں, میرا وہ دعویٰ نہیں ہے, میں ان جیسا ہوں. چوتھا, جب 5واں سٹیج آئی, جب جگہ بنا لی کہ یہ تیرے روم, تو انہوں نے 5واں دعویٰ کیا. اب کہا کہ میں وہی مسیح ہوں جو آنا تھا, وہ میں خود آ گیا. What will you say about such men? اور یہ ان کی عبارت, مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے, یعنی میں ہوں, چاہو تو قبول کر لو. یہ ان کی عبارت فتح اسلام صفحہ 15 میں موجود ہے. یہ سب ان کی کتابیں. آپ اندازہ کریں کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوا ہے جو خود ایک دعویٰ کرے مکرے, پھر دوسرا دعویٰ کرے مکر جائے, پھر تیسرا کرے, خود ایک بار نفی کرے میں وہ نہیں ہوں, پھر اس کے بعد کہ میں اب وہ ہوں. تو پچھلا سچا تھا یا یہ سچا تھا؟ تو انہوں نے تو کہا, اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ مسیح ہوں ہی نہیں, میں اس جیسا ہوں, تو عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا زندہ اٹھا گئے, اس کو کیا کرا رہے ہیں؟ وہ وفات پا گئے ہوں یا زندہ اٹھا گئے ہوں, ان کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے؟ اس کا تو کنسرن ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں ہی نہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں. اب جب وہ دعویٰ تو پہلا سچا تھا یا یہ سچا, یا وہ جھوٹ تھا یا یہ جھوٹ ہے, تو 5 دعوے ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیا عین مسیح کا, یہ ایک حوالہ دیا میں نے, اور پھر اس کے بعد مزید انہوں نے کہا, جب 2 برس گزر گئے پھر دوسری جگہ لکھا. اس لیے اس نے براہین قاطعہ اپنی کتاب ہے, اس کے 3 والیوم میں لکھا کہ میرا نام, اب لکھا کہ میں مریم ہوں, مسیح کی والدہ ہوں.
میں کمنٹ نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں کہ تحریر۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام مریم رکھا گیا ہے، یعنی میں مسیح کی والدہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر 2 سال بعد براہین قاطعہ میں لکھا کہ صفت مریم میں میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا، اور براہین احمدیہ ان کی کتاب ہے، براہین احمدیہ، اس کا والیوم 4 اور پیج 296 صفحہ 296 اس میں لکھا کہ مریم کی طرح میں مریم ہوں۔ اب اس میں لکھا پیج 296 اب مریم کی طرح مجھ میں عیسیٰ کی روح پھر پھونکی گئی ہے۔ I have been made pregnant with عیسیٰ، یعنی میں مریم ہوں، اور جیسے جبرائیل امین آ کے پھونک ماری اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح آ گئی تھی، اب مجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح آ گئی ہے۔ This is on page 296 براہین احمدیہ والیوم 4۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونکی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ Metaphorically I have become حاملہ، He said pregnant with عیسیٰ۔ اور آخری کئی مہینہ کے بعد 10 مہینے تھے، اور پھر آگے کہا کہ اب حصہ براہین احمدیہ والیوم 4 پیج 556 556 اس میں پھر جا کے آگے لکھا اب مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا ہے۔ Now I have become عیسیٰ، I have been transformed and converted from Maryam to Isa. I don't comment. آپ باقی خود اندازہ کر لیں گے۔ بنا دیا گیا، اور اس وجہ سے اب میں ابن مریم ٹھہرا ہوں، اب میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا ہوں۔ اور یہ ان کی ایک اور کتاب کشتی نوح پیج 68 اور 69 پر، کئی کتابوں میں ایک نہیں، اور انہوں نے یہ سارے ریفرنسز اس میں دیے، تو پھر وہ این مریم بن گئے، مریم، پھر مریم سے وہ پریگننٹ ہوئے، پھر وہ کہنے لگے اب میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا۔ آدمی کیا مانے، کیا یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد چھٹا دعویٰ کیا، اور چھٹے دعوے میں کہا کہ وہ جو مسیح ابن مریم تھا وہ بنی اسرائیل کے تھے عیسیٰ، میں امت محمدی کا ہوں اور میں ان سے بھی افضل ہوں۔ توفی کا نہیں، ان کی وفات ہو گئی یا زندہ اٹھایا گیا، اس سے سبجیکٹ، اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ یہ صرف اپنے لوگوں کو الجھاؤ میں ڈال کر ایسے الجھا ہوا ہے دائیں بائیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش، ایسے دائیں بائیں۔ اس میں لکھا ریفرنس کہ کتاب کا نام ہے دافع البلا، ان کی کتاب پیج 30 صفحہ 30 اس میں لکھا خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا ہے، یعنی میں خود جو پہلے مسیح سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ جب اب وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں ہی نہیں، اب میں ان سے بھی افضل ہوں، وہ پہلا تھا میں اور ہوں، وہ وفات پا جائیں یہ زندہ اٹھا جائیں، اس سے کیا کرو، اس کا تو کیس ہی ڈفرینٹ ہے اس آدمی کا۔ تو میں اس امت میں آیا ہوں اور پہلے سے بڑھ کر ہوں، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ His own book دافع البلا پیج 30۔ پھر ایک اور جگہ ان کی اگلی کتاب چشمہ مسیحی، اس کے پیج 28، اس کا پیج 28 اور دافع البلا پیج 43 اور در زمین، ان میں انہوں نے اپنا شعر لکھا ہے، خود اپنا شعر کہتے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے اوپر کوئی زیادہ نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسے ہی مجھ پر بھی ہوا، اور اس کی طرف معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے آپ کو پاتا ہوں، میرے معجزات ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں میرے معجزات۔ پھر وہ چھٹی سٹیج پر یہ کہنے لگ گئے
پھر وہ یہاں بھی نہیں رہے. اب انہوں نے اس اسٹیج پر آ کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ مسیح کا سارا دھندا چھوڑ دیا، آگے بڑھے. اب اس کے بعد وہ نبی کی طرف آئے. اب بعض لوگوں کو وہ مبلغ کہہ دیتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے مسیح کا کیا تھا، یہ کیا تھا، اس میں الجھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. سادہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہر کتاب انہوں نے پڑھی نہیں، ہر کتاب ہر آدمی نے تو پڑھی نہیں ہوتی، تو مطلب کا جیسا بندہ دیکھا اتنی بات بتا دی. میں آپ کو ان کی تمام کتابوں کا نچوڑ دے رہا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھے اور انہوں نے کہا وہ پہلے مسیح سے افضل ہو گیا، اس سے بھی آگے. اب کہا کہ میں نبی ہو گیا معاذ اللہ. اور نبی کے لیے بھی جیسے پہلے سٹیپس لیے تھے نا، ہلکا ہلکا روم ہی واز گوئنگ آن لیکن روم، اب اس کے سٹیپس بنائے اور سٹیپس بنا کے ٹرمز وضع کی کہ میں ذلی نبی ہوں. پہلے کہا جیسے نبی سایہ ہوتا ہے، اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں. کہا میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا ہوں. اور چونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کیا ایمان سے، یہ نام پایا ہے نبی کا اور رسول کا معاذ اللہ. یہ ان کی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، دس از بک پیج 9. پھر کہا بس مسیح موعود کا منکر کافر تو ضرور ہوا، مگر ہاں اس پر کفر کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے نہیں لگایا جائے گا بلکہ دربار محمدی سے. اور آگے کہا کہ ذات میں مسیح موعود اپنی ذات میں کچھ نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ کا کامل ذل ہونے، میں حضور کا کامل سایہ ہوں. جو میرا منکر ہے وہ اس سے بھی بڑا کافر ہے. یہ پیج کلمۃ الفصل کتاب پیج 157 یہاں تک آئے. پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھے. پھر کہا بروزی نبوت کا دعویٰ. بروزی نبوت سے آگے چلے، میں قریب کرتا ہوں آپ کو. اس کے بعد 8 نامہ دعویٰ کیا، 9 غیر حقیقی نبی، اور 10 دعویٰ کیا حقیقی نبی. غیر حقیقی نبی نے کہا کہ میں نبی ہوں مگر شریعت نہیں لایا، شریعت وہی ہے جو حضور کی تھی. اور ایٹ 10th لیول 10ویں سٹیج پر کہا کہ میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں، نبی ہوں حقیقی معنی میں اور اپنی شریعت لایا ہوں. یہ دعویٰ کیا. اور اس دعوے کے لیے ان کی اپنی کتاب 40 نمبر 4 صفحہ 7 اور پبلشڈ ربوہ. یہ کوئی کتاب غیروں کی نہیں پبلشڈ، اپنی پبلشڈ ہے، یا قادیان کی یا ربوہ کی. اس میں وہ لکھتے ہیں میں نے اپنی وحی کے ذریعے اسے امر اور نہیں بیان کیے، اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. بس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور میری وحی میں نہیں بھی ہے، یعنی شریعت دی گئی. اور پھر انہوں نے بیان کیا مثلا اب الہام لکھا، مجھ پر یہ الہام ہوا، وہ لفظ بنائے عربی کے، اور براہین قاطعہ میں درج ہے. اس میں امر بھی ہے نہیں، اس پر 30 برس کی مدت بھی گزر گئی ہے مجھ پر وہی آتے ہوئے، امر اور نہیں کی شریعت آتے ہوئے. اگر کہو کہ شریعت سے مراد شریعت ہے جس میں نئے احکام ہیں تو یہ باطل ہے. انہی احکام کو آگے پروموٹ کر کے اسی کتابیں میں نے شریعت دے دی. یہ 10 دعوے تھے. پھر 11واں دعویٰ کیا کہ نبی وہ شریعت لایا. اس کے بعد پھر رکے نہیں، آگے 11واں دعویٰ کیا کہ میں عین محمد ہوں. پہلے کہا تھا میں مسیح ہوں، اس لیے بحث چلائی کہ وہ بات پا گئے زندہ نہیں آنے اور میں پیدا ہوا ہوں تو وہ مسیح ہوں. اب اس کے بعد آگے بڑھ کے دعویٰ کیا کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ خود. اور دوبارہ حضور آ گئے ہیں استغفر اللہ میرے روپ میں. ان کا اپنا بیٹا جو ہے مرزا بشیر احمد، یہ ان کی تحریر ہے. کلمۃ الفصل پیج 104 وہ لکھتے ہیں مسیح موعود مرزا صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ دونوں کا وجود بھی ایک ہے اور ایک ہی وجود کا حکم ہے. اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتار دیا ہے؟
استغفر اللہ العظیم. یہ کلمۃ الفصل پیج 108. یہ 11 ہو گئے دعوے اور 12واں دعویٰ اور آخری دعویٰ ان کی زندگی کا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہوں. استغفر اللہ العظیم. یہ دعویٰ تھا اور اس دعوے کے لیے اخبار الفضل 17 جولائی 1922 کو چھپا. 17 جولائی 1922 اخبار الفضل اپنا قادیانی آفیشل اسٹینڈرڈ پیپر. اور اخبار بدر یہ ربوہ سے اور اخبار بدر قادیان سے چھپا. مرزا غلام احمد نے خود جو 25 اکتوبر 1906 کا شمارہ 1906 25 اکتوبر اس کے اخبار البدر میں اور پیغام صلح لاہور میں 30 نومبر 1944 1944 کو چھپا. انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اور پھر انہوں نے یہ شعر لکھے. قاضی ظہور الدین اکبر نے جو آفیشل قادیانیوں کے پیپرز میں یہ ربائی چھاپی انہوں نے جو میں نے سارے حوالے دیے اور وہ شعر ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. معاذ اللہ. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں. استغفر اللہ. آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. استغفر اللہ العظیم. تو میں نے آپ کو یہ 12 دعوے دکھائے کہ ان کے کسی ایک دعوے کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں اس یعنی وہ تو عالم ہی کچھ اور ہے. اور اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ رہ گئی جو آپ نے آیت کریمہ کا پوچھا اس کو سمجھا دوں. ایک قاعدہ رکھے مجھے 2-3 آیت میں نے پڑھی تھی. وہ پہلے کی آیت پڑھی ہے نا اس کو نکال دیں. وہ میں نے آپ کو سمجھا دوں. توفیتا کا جو لفظ ہے یہ واو فے یہ مادہ سے ہے. واو فے یہ مادہ سے ہے. اور قرآن مجید میں حدیث میں عربی زبان میں یاد رکھنے ہمیشہ ایک لفظ صرف ایک معنی میں کبھی استعمال توفیتا کا یاد رکھنے یہ معنی ہی نہیں ہے موت. توفیتا وفا کا یہ موت اس کا معنی ہی نہیں ہے. بیسک ذہن ہے اس کا معنی ہے پورا ہونا یا پورا کرنا. یاد رکھنے توفیتا کا مادہ ہے اوریجن واو فے الف اور واو فے یہ وفا. وعدہ وفا کرنا. کیا معنی وعدہ یعنی وعدے کو پورا کرنا. اسی سے ہے ایفا. بعد افعال سے ایفا کا مطلب ایفاء عہد ہے. اسی سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے وعدے پورے. یہ اوفو ایفا وفا توفیتا ایک ہی مادہ کے لفظ ہیں. سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کے معنی میں موت سرے سے ہے ہی نہیں. موت اس کے معنی میں سرے سے نہیں. یہ سارے مرادی معنی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. اصل معنی اس کا پورا کرنا. اچھا تو اسی سے اوفو بالعقود وعدے پورے کیا کرو. اور یہاں جو فرمایا توفیتنی وہ کدھر ہے بیٹے؟ فلما توفیتنی اس کا مطلب یہ ہے. اس کا معنی اب یہ کیا ہوا میں نے بتا دیا نا. توفیتا کا معنی میں موت تو ہے ہی نہیں اس کے لغت میں. تو ہر جگہ یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. کہیں وعدے کو پورا کرنے کے معنی میں اور کہیں مدت پوری کرنے کے معنی میں کہیں اجر پورا کرنے کے معنی میں. اجر پورا دیں گے اس کو بھی یہی کہتے ہیں. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا جو پیریڈ تو نے میرا یہاں ان کے اندر رکھا تھا تو میں ان پر شہید تھا. اور جب تو نے میرا ان کے اندر قیام کا زمانہ مکمل کر دیا پورا کر دیا جتنا میں نے ان میں ٹھہرنا تھا
ٹھہر لیا تو جب تک تو نے میرا اسٹے یہاں کا قیام پورا کر دیا اس کے بعد آپ نگران ہے اس کے اوپر. یہ توفی کا نگران ہے. تو کسی کے لیے وفات کے طور پر بھی استعمال ہوگا, کسی کے لیے اسٹے پورا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. اب میں قرآن مجید سے یہ سمجھاتا ہوں. لائیں بیٹے, قاتلوا کو بعد میں لائیں گے, پہلے توفی کا کی آیتیں دیں. اب توفی کا لفظ کو چاند یاد رکھ لیں. اب قرآن مجید کی سورہ آل عمران, سورہ آل عمران اور آیت نمبر 25, آیت نمبر 25 سنیں. اس کے الفاظ ہیں قیامت کے دن فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور کیسے ہوگا جب قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے, حساب و کتاب لیں گے. وَبُفِّيَتْ وفات آ گیا نا, وفات سے وفیت کل نفس ما کسبت, ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی, اس کا بدلہ پورا کر دیا جائے گا. اب یہاں تو نہ کوئی موت ہے نہ وفات ہے. وفیت کل نفس ما کسبت, ایسی میرے چاند 100 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن میں. کتنے؟ میں 3-4 کے ریفرنس صرف دے دوں گا, آپ 100 کہیں تو 100 مل جائیں گے. آپ المعجم المفارس قرآن مجید کی جو فہرست ہے لغت میں وہ نکال کے واو سے یہ کا مادہ نکال لیں, 100 آیتیں مل جائیں گی اور آپ پڑھیں گے آپ کو نئے معنی ملیں گے ہر جگہ. یہ جھوم رچا رکھا انہوں نے. اب یہ قرآن مجید میں توفیت سے بھی زیادہ وفات کے قریب وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جو عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کی پوری پوری جزا اور پورا پورا بدلہ. تو پورا بدلہ دینا اس کو بھی وفیت کہتے ہیں. وعدہ پورا کر دینا وفیت کہتے ہیں, مدت پوری کر دینا وفیت کہتے ہیں. اب قیام پورا کر دینا وفیت کہتے ہیں, وفات وفا. اب اس کے بعد خواہ وفات ہو جائے خواہ جسمانی طور پر اٹھا لیا جائے, وہ دراصل ان میں قیام کی جو مدت تھی اس کا پورا کر دینا بیان کیا. اب حضور کا چونکہ وصال ہوا آقا علیہ السلام کا, ان کے لیے وفات کا معنی ہو سکتا, یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ معنی استعمال ہوگا. اب وہ بیٹے کدھر ہے, آگے لے آئیں. میں اسی وفات کی اور بھی آیتیں نکالی, آپ وہ دے دیں. 2-3 بچہ کے ریفرنس دے دیں. یہ اور ہے وفات وفا کے معنی کیا ہے, اجر کی آپ کو. ایک اور آیت نوٹ کر لیں. میں نے کہا نا 100 ہے, میں صرف 2 کوٹ کرا دیتا ہوں. ایسی الزمر, سورہ زمر پارہ 23 آیت نمبر 10, اس میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یوفا لفظ وفا, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دے گا اور حساب بھی نہیں کرے گا ان سے. اب اس میں کوئی دور و نزدیک کا تعلق بھی موت وفات سے نہیں ہے. تو بیسک ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا بنیادی معنی ہے پورا کرنا, وعدہ پورا کرنا, مدت پوری کرنا, اجر پورا کرنا, بدلہ پورا کرنا. کسی چیز میں بھی پورا کرنے کا, تول کو پورا کرنا, کسی چیز میں پورا کرنے کا معنی پایا جائے اس میں یہ لفظ آتا ہے توفی, توفا, یہ توفا. تو یہ اس میں قرآن مجید میں تھا. اب یہ جو لفظ ہے زندہ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور مردہ کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ توفا زندہ پر بھی, اور حتیٰ کہ جو نیند کرتا ہے اس کو بھی یہ توفا کہا ہے. فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اب یہاں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کنٹرول میں لے لے, اپنے پوزیشن میں لے لے, اپنے قبضے میں لے. اب یہاں پر یہ معنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے بے شمار معنی ہوتے. ایک معنی وہ تھا جو بتا دیا, اب دوسرا معنی لے رہا ہوں ایک اور پورا.
فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ موت کا لفظ الگ ہے اور یتوفا کا لفظ الگ ہے. اس کا مطلب ہے یتوفا موت نہیں ہے، دس از سم تھنگ ایلس ادر دین موت. چونکہ فرمایا اللہ تمہاری جانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، روک لیتا ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ روک لیتا ہے حین موتہا، جب بندے کی موت آتی ہے، مطلب ہے روح کو قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو شخص مرتا نہیں اور رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے، اس کا بھی یتوفی الانفس، اس کی بھی جان کو روک لیتا ہے حالانکہ وہ مرا نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید میں. تو آپ نے دیکھے سونے والے جو رات کو سوتا ہے ہر روز جو صبح اٹھتے ہیں، آپ کے لیے بھی یتوفی الانفس کا لفظ استعمال کیا، اور مرنے والے کے لیے یتوفی یعنی حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. جو نیند کرتا ہے اس کی جان کو بھی روک لیتا ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی جان کو بھی، آپ میری بات کو سمجھے، روک لیتا ہے. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. سو جس کی موت کا حکم ہو اس کی پھر جان کو واپس نہیں بھیجتا، اور جس نے زندہ رہنا ہو ہر روز رات کی نیند کے وقت یتوفا کرتا ہے اور صبح اس کی جان کو واپس موڑ دیتا ہے. یہاں قبضے میں لینا چھوڑ دینا، لینا چھوڑ دینا، یہ اس معنی میں ہے یتوفا. تو درجنوں معنی آپ لغت کی کتاب اٹھائیں، کوئی لغت کی کتاب آپ کو درجنوں معنی ملیں گے اس لفظ کے. یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے لوگوں کو بہکانے چکر میں ڈالنے کے لیے کہ بس وفات ہو گئی. کیونکہ اردو میں وفات سے مراد موت ہوتی ہے، تو بس ان کو اتنا ہی پتا ہے وفات ہو گئی، تو مزید نہ ہو. غریبوں کو آگے کا پتا، ان تحقیق لغت تو ہے نہیں، تو لوگوں کو اس سے بہکا کے گمراہ کر دیتے ہیں. اس کا مراد فقط اتنا ہے باری تعالیٰ جب تک میں ان میں تھا میں نگران تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب وہ نا اپنے قبضے میں لے لیا، اوپر لے لیا، جیسے یہاں یہ توفا کا لفظ ہے، جب اٹھا لیا اور میرا قیام ان میں تو نے پورا کر دیا، اس کے بعد تو نگران. اب مجھے خدا کہیں، خدا کا بیٹا کہیں، میں ذمہ دار، یہ معنی ہے اس کا. اب آ جائیں اس آیت کریمہ پر جو ایکچوئل عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا کیا، وہ قرآن مجید کا بیان کر لیتا ہوں. کدھر ہے بیٹے؟ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. یہ قرآن مجید کا غور سے سن لیں. ارشاد فرمایا وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. اللہ پاک نے رد کیا ہے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا یہ کہنا، ایکچولی یہودیوں کا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ پاک نے اس کو رد کیا کہ یہ قول غلط ہے، یہ قول غلط ہے. دو ہی دعوے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تیسرا تو تھا نہیں. فرمایا اللہ پاک نے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وما قتلوه، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوه، اور نہ اس کو پھانسی چڑھایا. یہ جو خیال کیا جاتا ہے نا کہ اس کے مراد روح کا اوپر لے جانا ہے، وہ غلط ہے. جسم کا اٹھایا جانا ہے. کیا؟ کیوں؟ اب دیکھیے قتل کس کا ہوتا ہے، روح کا یا جسم کا؟ قتل کس کا ہوتا ہے؟ پھانسی کس کو چڑھاتے ہیں، روح کو یا جسم کو؟ صاحب ظاہر روح جسم کے اندر ہی ہوتی ہے اور موت ہو جاتی ہے، مگر لفظ قتل اور لفظ سب یعنی پھانسی چڑھانا یہ روح کے لیے کہتے ہیں یا جسمانی جسم کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے دو چیزوں کی نفی کی. فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، میننگ دیئر بائی باڈیلی، قتل تو اسپریچولی نہیں ہوتا، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی چڑھایا، پھانسی چڑھایا. اگین باڈیلی ہینگ بھی نہیں کیا اور مرڈر کل بھی نہیں کیا. تو دو چیزوں کی نفی کی، اور دونوں کا تعلق جسم سے ہے، دونوں کا تعلق سو روح سے نہیں ہے. ولیکن شبہ لہم، انہیں مغالطہ ہو گئے، وہ ان کی مثل شکل سے ملتا جلتا کوئی اور آدمی تھا، اس کو پھانسی چڑھا دی.
ان کو مغالطہ ہو گیا. عیسیٰ کو نہ پھانسی چڑھایا نہ قتل کیا، اور آگے فرمایا آگے چل کر وما قتلوہ یقیناً قتل نہیں کیا. تو اللہ پاک ان کی جسمانی موت کی نفی کر رہا ہے. یقیناً کیٹیگوریکلی نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب آپ خود سوچیں کہ جب اس میں دو نفی جو کی ہے وہ نفی ہے دونوں میں جسمانی، تو رفع پھر جسمانی نہیں ہوگا وہ روحانی کیسے بن جائے؟ جس چیز کی نفی ہے اسی چیز کا اس بات ہوگا. جیسے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں کیا سوائے اللہ کے. تو الا اللہ کے لیے دوبارہ لفظ الہ یوز کیا ہے. الا اللہ کے بعد پھر کو الہ یوز کیا ہے کہ نہیں اللہ معبود ہے، یہ کہا ہے نہیں کہا. پھر غور کیجئے، لا الہ اس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب سوائے اللہ کے کا جو آخری حصہ ہے اس میں کوئی الہ معبود کا لفظ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ہوا ہے؟ یہ نہیں ہوا. کیوں؟ آٹومیٹیکلی مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی نفی کی جائے اللہ کے بعد اسی کا اس بات ہوتا ہے، اسی کا اس بات ہوتا ہے. تو جیسے فرمایا الہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، نفی تھی معبود کی کہ کوئی اور معبود نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ ہی معبود ہے. اسی طرح نفی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو نفی کی دونوں چیزوں کی جن کا تعلق جسم سے ہے، تو اس بات کس چیز کا ہوگا؟ اسی جسم کا ہوگا کہ نہ ان کے جسم پر قتل ہوا نہ ان کے جسم پر سولی ہوئی، بلکہ اللہ نے انہیں مغالطے میں دے دیا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اگر روٹین میں اس سے مراد وفات ہو گئی اور روح کی قبض ہونا ہوتا تو اتنا بڑا مضمون بنانے کی ضرورت بھی قرآن کو نہیں تھی، ہر ایک کی ہوتی. تو یہ نفی بھی جسمانی موت کی ہے اور اس بات بھی رفع الی السماء جسمانی، کہ جسمانی طور پر اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا. اور آگے دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے. تو غالب کس چیز کا ہے؟ اسی کا غلبہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے انہیں مغالطے میں دے دیا اور جسمانی طور پہ اٹھا لیا. ورنہ ساری کائنات کے انسانوں کو اٹھاتا ہے تو ان کے اٹھانے سے وہ غالب تو نہیں تھا. وہ تو اللہ غالب کا مطلب ہے کہ اتنی طاقت والا ہے کہ چاہے تو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے. اور پھر آگے آئیے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. آگے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب میں اٹھا لیا. فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے ان کی موت مستقبل میں ہوگی. دیکھیے ذرا غور کریں، ماضی کے صیغے استعمال کیے، ما قاتلوہ، یہ ماضی میں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا. وما صلبوہ، اور پھانسی اور سولی نہیں چڑھایا تھا، ہینگ نہیں کیا تھا. دونوں پاسٹ ٹینس ہیں، دونوں پاسٹ ٹینس ہیں. بل رفعہ اللہ، رفع یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا. ذرا غور کریں، یہ تینوں چیزیں پاسٹ ٹینس میں ہیں. اب موت کا لفظ آگے آ رہا ہے، اس کو فیوچر ٹینس میں بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موت نہیں ہوئی، موت قیامت سے پہلے ہوگی. وہ کیا؟ اگلی آیت نمبر 159 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. فرمایا قیامت سے پہلے جو اہل کتاب ہیں جب دوبارہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی وفات موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں جب ان کو دیکھیں گے قیامت سے، ان کی موت سے پہلے ان پر کیا؟ ایمان لے آئیں گے. تو سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے
کہ جن کی زندگی میں ان کی موت سے پہلے اہل کتاب یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں. تو ان پہ کون ایمان لے آئے؟ وہ یہودی بھی پھرتے ہیں ساری دنیا 2/3 3/3 عیسائی بھی ہے ساری. وہ قیامت سے قبل وہ جہاد کریں گے، معجزات دکھائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اپنی وفات سے پہلے اہل کتاب قرآن کہتا ہے ان پر ایمان لے آئے. اور پھر احادیث میں ہے کہ حضور السلام کی قبر انور کے پاس ان کی جگہ رکھی ہوئی ہے چوتھی. حضور کی قبر انور، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، اور حدیث میں ہے کہ چوتھی جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے. جب عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کو دفن کر دیں وہاں، کہا نہیں، ایک ہی جگہ ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے، وہ آئیں گے، 40 برس زندہ رہیں گے، اور وہ شادی ہوگی اور وہ حضور کے مزار پہ جا کے سلام عرض کریں گے، اور جب ان کی وفات ہوگی تو مزار کھلے گا اور چوتھی جگہ حضور کی قبر انور کے قریب چوتھے وہ دفن ہوں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آقا علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کی ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ایک طرف ابوبکر عمر ہوں گے. قبر کے دائیں جانب اور بائیں جانب جگہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مسیح ابن مریم. اس کے علاوہ بقایا جتنے قصے ہیں وہ سب دھوکہ بازی ہے، دج ہے. یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ بھی ہے، آپ لینا چاہیں. بس اب بڑا سمجھا اور سوال سننے کو نہیں بیٹھے، بس جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب وہ میں نے سمجھا دیا، آیت نہیں ہوتے، وہ لفظ ہیں، وہ ہر جگہ مختلف لفظ مختلف معنی میں. جان میں نے سمجھا دیا. یہی مطلب ہے. وہ بعد میں یہ فرمان ہے کہ جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں لوگ، منکرین زکات ہو گئے، مرتد ہو گئے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوئے، آقا علیہ السلام تو وہی فرمان ہے. بالکل مطلب بات کا یہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھا یہ ایمان پر رہے، اور جب میں ان سے رخصت ہو گیا، خواہ وفات کی شکل میں رخصت ہو جائے، خواہ آسمان پہ اٹھا لیے جائیں، مطلب ہے کہ میرے قیام کا زمانہ جب ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، تو اس کے بعد یہ پھر جائیں تو میں ذمہ دار نہیں. مطلب اس کا یہ ہے. اس کا تعلق بیسیکلی بتا رہا ہوں لفظ وفات کے ساتھ. توفیتا کا جو معنی کہ جب میرا ان کے اندر قیام کا زمانہ مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، خواہ مجھے اٹھا لیا تو نے، خواہ وفات ہو گئی، جب میرا قیام ان میں مکمل ہو گیا، پیریڈ جو مجھے تو نے لکھ کے بھیجا تھا میں نے وہ زمانہ قیام کا پورا کر دیا. مطلب ہے پورا کر دیا. دونوں جگہ معنی ایک ہی ہے، ایک ہی معنی. صرف میں نے آپ کو وہ وفات موت کے معنی سے ہٹا دیا، وہ معنی نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے. مطلب یہ ہے دونوں کا کہ جب میرا قیام پورا ہو گیا، حضور کا قیام پورا ہوا بشکل وفات، آپ نے مثال فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن شاہد ہے ان کا قیام پورا ہو گیا بشکل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. تو دونوں کا قیام پورا ہوا. اس کے مطلب جو بیسک ہے وہ جب میرا ان کے اندر قیام کا زمانہ پورا ہو گیا، اس کے بعد کوئی مکر گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے تو میں ذمہ دار نہیں. مطلب بیسک چیز میں نے سمجھائی آپ تو اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ کہ جب میں ان میں نہ رہا، جب میں ان میں یعنی میرا پیریڈ آف اسٹیئنگ ود دیم when it become complete it became and I finished my stay with them، اس کا مطلب اس کا یہ ہے. اس کے بعد یہ مومن ہو کافر ہو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو یہ مطلب ہے. اب اگلا عمل اس کا توفیعی طریقے لفظ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نہیں بہت دیر ہو گئی اور مجھے 6 بج گئے. آپ بات کر لیں گے. ایکچولی ہم اصولاً ختم کر چکے تھے سوال. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ میں وہی جواب دوں گا جو میرے نیک بھائی عیسیٰ بن مریم. میری بات تو ہاں ٹھیک ہے. میں نے آپ نے کرنے توفیق کہ جو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کریں گے وہی میں نے لامحالہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنے پڑے. ایک سیکنڈ میں نے ایک ہی کر دیا. بات سن لیں ایک سیکنڈ میرے جان سمجھیں. ایک ہی معنی کیا میں نے اور معنی سن لیں کیا رہی ہے. آپ بات کو سن لیں. ایک ہی معنی کیا میں نے. کیا
نہیں کیا ہے کہ مونا کی موت کا کیا ہی نہیں. میں نے مانا یہ کیا اس آیت کا کہ جب میرا ان کے اندر قیام کا زمانہ پورا ہو گیا بس اس کے بعد تو نگران ہے ذکر مانا. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا. مانا اس آیت کا صرف یہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھا یہ تھی صورت, اور جب میرا قیام ان میں مکمل ہو گیا اس کے بعد تو ان کا نگران, یہ مانا. اب اس میں دونوں جگہ میں نے موت کا مانا ہی نہیں کیا, میں نے ایک ہی مانا کیا. اور وہ وفات پانا نہ پانا وہ ڈفرنٹ کوشچن ہے, وہ سوال ہی دوسرا ہے. دوسری بات میں یہ گزارش کرنی چاہوں گا, اور وہ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی اس کو کبھی نہ بھولیں کہ اس پوری بحث کے ساتھ پہلی بات صحیح میں نے سمجھا دیا, ایک شخص کے مسیح ہونے کا کیا تعلق بات, نہ لینا نہ دونا. بالکل کوئی تعلق نہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کوئی شک تھا, آپ ہی ہوتے تھے. نہیں, غلام بنائے, گزارش یہ کوئی بات نہیں. دوسری بات میں گزارش کروں, مجھے 2 منٹ دیں. میری بات سمجھے, میں آپ کو بتاؤں, ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا میری امت میں ہوں گے کیا نہیں, یہ کیا فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں. یہ کوئی فرق نہیں. اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے مرزا صاحب کی, وہ کسی جگہ پہ بھی مرزا صاحب کا دعویٰ شریعت کا نہیں ہے, ملکی نبی کا ہے. میں نے میرے جان آپ کو سارے 50 حوالے بتا دیے, جا کے گرا میں پڑے. وہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نور پہ فدا ہوں, اس کا ہی میں ہوا ہوں, وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ سنیے میری بات سمجھے, وہ ایک جگہ فرمایا بقول آپ کے, میں نے آپ کو 12 ان کے سٹیجز بتائی ہیں کہ وہ زندگی کے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں کہتے رہے ہیں. انہوں نے وہ باتیں بھی کہیں جو آپ بتا رہے ہیں, وہ کتابوں میں ہیں, میں نے وہ بھی درج کی سنیں. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی سٹیج میں پھر یہ میں نے سب انہی کے حوالے دیے, کوئی ایک ریفرنس بھی میں نے ان کی کتاب سے باہر کا نہیں دیا. یہ کیوں نہیں کیا, کسی کو وہ پڑھا دیا انہوں نے, کسی کو یہ بتا دیا. چلتے چلتے سارے میں نے ان کے ریفرنس بتائے. کیا کہ جتنے میں نے حوالے آپ کو بتائے ہیں, ایک سیکنڈ, یہ ساری کتابیں, یہ سارے صفحے آپ نے پڑھے, یہ اس میں حوالے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ ساری کتابیں لے آئے, یہ کتابیں سارے ریفرنس میرے پاس لے آئے, آپ لے کر آئے میرے پاس, میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں. نہیں, میں نے آپ کو کتاب لکھ کے دے دی ہے, آپ نے یہ نہیں پڑھے. میرے جان آپ نے نہیں پڑھے, ایسی بات غلط نہیں ہے, آپ نے یہ پڑھے ہی نہیں, چھوڑ دیں. آپ نے ان میں سے کوئی کتاب نہیں پڑھی. آپ بیٹھ جائیں بس, ایسے کیوں غلط بیان نہیں کرتے؟ آپ نے کہہ دیا میں نے پڑھے, آپ نے کچھ نہیں پڑھا, مجھے کیا پتا. ماننے والے نہیں بھائی, کچھ بھی کر لیں. آپ نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ آپ نے تو پڑھا نہیں. ان کی کتابوں میں آگے یہ تو آپ نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں انہوں نے اور کیا کیا لکھا ہے, آپ کو کیا خبر کیا لکھا ہے. یہ 264 تھوڑا سا آپ کو دے دیں, 264 ایک سیکنڈ. بس سنیں وہ کیا کیا لکھا انہوں نے, آپ نے کیا پڑھا, میں آپ کو بتاؤں کہہ رہا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب نے لکھا کتاب, حوالہ سن لیں, روحانی خزائن, جلد 19 صفحہ 71. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب ہے, اور وہ لکھتے ہیں یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے, بہت زیادہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, نقل کفر نباشر, اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود شراب پیا کرتے تھے. یہ وہ شخص آگے جائے گا, آپ نے کیا پڑھا, آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے, ایسے جو کسی نے آگے سنی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اگلی کتاب روحانی خزائن, مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی, جلد 10 صفحہ 296. میں ایک ایک کتاب کا ایک ایک پیج آپ کو کوٹ کر رہا ہوں بیٹا. اس میں وہ لکھتے ہیں یسوع عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا. وہ کہتے تھے اپنے آپ کو میں نیک نہیں ہوں, اس کا مفہوم جو بیان کیا, وہ اپنے آپ کو نیک اس لیے نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے معاذ اللہ کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن ہے, نہ خدائی ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ یہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بدل نہیں. آپ نے کیا پڑھا ان کو کہ وہ کیا تھا؟ اتنی بڑی انگریزوں کی پیدا کردہ سازش تھا وہ, امت اور اسلام میں فطرہ پیدا کرنے کے لیے. برطانیہ کی حکومت نے پیسے دے کے کھڑا کیا اس کو,
اسلام کے اندر پھوٹ ڈال کے نئی امت نیا نبی بنانے کے لیے آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ روحانی خزائن میں انہوں نے آگے یہ لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام کی توہین میں، سیدنا فاروق اعظم کی توہین میں۔ وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب سنیے، ماہنامہ المہدی، قادیانیوں کا رسالہ، جنوری کی کا شمارہ، فروری 1915، صفحہ 2، صفحہ 3، صفحہ 57 اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا چھپا ہوا۔ ان کا قول نقل کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو غلام احمد کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ یہ تو فکر والے، آپ نے کیا پڑھا؟ اب آخری بات میں سنا دوں، کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ آخری بات، آخری بات بھی سن لیں۔ پھر انہوں نے جہاد کو ممنوع کیا، اور جہاد کو ممنوع کر کے ساری زندگی انگریزوں کی حکومت تھی جنہوں نے پیسے دے کے پالا اور اسلام کے خلاف فتنہ کھڑا کیا۔ اب وہ مرزا غلام احمد صاحب خود لکھتے ہیں، ان کی تحریر مجموعہ اشتہارات، کتاب جلد 3 والیوم 3 پیج 584 وہ لکھتے ہیں، سو یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، یہ تمہیں ان خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں، انگریزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سو انگریزی سلطنت، انگریزوں کی جو حکومت انڈیا پر تھی، تمہارے لیے رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری ڈھال ہے، اور تم دل و جان سے اس پر قربان ہو جاؤ۔ یہ نبی کی اور معاذ اللہ مسیح کی زبان ہے۔ انگریزوں کے وہ پودے تھے، ان کے پالتو تھے، انہوں نے امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا، ملکہ الزبتھ یا جو بھی ملکہ معظمہ تھی، ریفرنس ملکہ وکٹوریہ، حوالہ سنیں، تحفہ کیسریہ، مرزا صاحب کی اپنی کتاب تحفہ کیسریہ، صفحہ 31 اور 32، نمبر 1۔ نمبر 2 روحانی خزائن، مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب، جلد 12، صفحہ 283 اور 84، ان کی اپنی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ آخری ریفرنس ہے، دعا ختم کر دیں، کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و باز کا ادا کر رہا ہوں۔ آزادی سے تو کرنا تھا، تو سارا تو پروویژن، تو پیسے پیدا بنایا ہی انہوں نے تھا کہ امت میں انتشار پیدا کرو مسلمانوں کے اندر اور پھوٹ ڈالو اسلام، نیا نبی۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک رعایا میں سے شکر واجب ہے، ہر ایک پر شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ تو پیسے کیوں دیتے ہیں، فنڈ کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی جانب کی حکومت کے سایہ کے نیچے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں، اگرچہ جو یہاں ہو رہے ہیں وہ کسی اسلامی حکومت کے تحت بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ، تو ایک سادہ سا آپ میں سے کوئی ٹیکسی چلانے والا بھی غیرت مند آدمی مسلمانوں پر قبضہ کرنے والی ملکہ برطانیہ کو یہ خوش آمدید نہیں کرتا، ایک عام اسٹریٹ مین بھی غیرت مند نہیں کرتا۔ آگے چلیے، وہ لکھتے ہیں کہ میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا، اور یہ دعا کرتا ہوں، اے قادر و کریم، یہ دعا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ، جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، تو اس کو خوش رکھ اور اس سے نیکی کر، اس کی بخشش کی دعا کر دیں، جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سارا اپنا دھندا بیان کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر، کریمانہ پر توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر، اب کہتے اس پر بھی الہام کر کہ ہر ایک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے، آمین ثم آمین۔ نیچے لکھتے ہیں الملتمس
خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، یہ ان کا خط ہے، اور پڑھا نہیں ہے چاند آپ نے تو اس میں میں نے وہ خط بھی لکھ دیا ہے جس میں وہ اپنے ایک مرید کو لکھتے ہیں لاہور میں کہ وائن ٹونک شراب ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے، مال روڈ پر ای پرومر کی دکان ہے، آج کل وہ آپٹیکلز کی دکان ہے، آنکھوں کی گلاسز کی، اس زمانے وہ شراب کی دکان تھی۔ وہ خط لکھتے ہیں ایک اپنے مرید کو، امتی کو، کہ وہ وائن جو ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے 2 بوتلیں اس شراب کی لے کے میری طرف بھیج دینا۔ یہ بھی میں نے ان کا خط پورا نقل کیا ہوا ہے، اگر نہ ہو تو میری گردن بھی کوئی قلم کر دے تو میں تیار ہوں۔ بس فرق بتاتا ہوں بیٹے، آپ نے جو کہا نا کہ یہاں کی اور ملکہ برطانیہ کی تاریخ پہ ایک جیسی ہے، سمجھ لو یہ آپ ان کے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، وہ انہوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں کی حکومت کو چھین کر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں پر ناجائز قابض کالونی بنایا ہوا ہے، اسلامک لینڈ کو اپنی، وہ غاصب ہیں مسلمانوں پر، ان کے خلاف جہاد فرض تھا، اور وہ جہاد جن کے خلاف فرض ہے انہیں اللہ کی رحمت و برکت بتا رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ امیگرینٹس آ کے اپنے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس سچویشن اور اس سچویشن کو کبھی برابر نہ سمجھ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ باقی بیٹے آپ نے جو سوالات کیے میں نے سمجھا دیا، اچھی طرح ساری چیزیں میرا حق اور فرض تھا آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایمان اور ہدایت آپ کے نصیب میں کرے، اور کوئی سخت کلمہ ان کے واپس جانے تک بھی کوئی شخص نہ ہاتھ لگائے نہ کوئی تو میں کرے، خبردار، یہ حضور کی سنت اور ہمارے اخلاق اور اسلام کے خلاف۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، دیکھو میں نے ایک کلمہ سخت نہیں بولا، صرف ان کی کتابوں کے ریفرنسز پڑھ کے سنائے، اس لیے آپ کوئی شخص ان کے قریب اس طرح نہ ہو، بعض اوقات ایسے ہاتھ جھگڑے میں ہاتھ لگ جاتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ سخت ہاتھ لگایا لڑائی ہو گئی، ایسا کوئی تہمت الزام اس جگہ پہ میں نہیں چاہتا۔ آپ آ جائیں، آپ 100 بار آئیں، آپ 1,00,000 بار آئیں، آپ کا حق ہے آنا۔ آپ کو پہلے بھی ویلکم کیا، آج بھی کریں گے، کسی اور مجلس میں آپ نے پوچھا پھر میں جواب دوں گا، نہ کبھی تنگ پڑوں گا نہ کبھی ناراض ہوں گا۔ آپ کا پوچھنا حق تھا، میرا جواب دینا سمجھانا فرض تھا، میں نے فرض اپنے نبی کی سنت کے مطابق ادا کر دیا۔ اب ایمان اور ہدایت ہر ایک کے نصیب ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے، میں دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی